تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. شہزادہ عطار محمد بلال رضا عطاری مدد ذلہ العالی کی دیگر ذمہ داران کے ہمراہ عالم دین سے ملاقات. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری مدد ذلہ العالی کا ہانگ کانگ میں سنت بھرا بیان. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. داماد عطار حافظ محمد حسان رضا عطاری المدنی سلمہ الغنی کی ایک عالم دین کے علیل ہونے پر ان کی عیادت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری مدد ذلہ العالی کا بذریعہ انٹرنیٹ شعبہ تعلیم کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا سید لقمان عطاری کی خدام المساجد کے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. باب المدینہ کراچی کلفٹن کے ایک کارخانے میں مدنی حلقے کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عاشقان رسول کی بنگلہ دیش مدنی قافلے سے واپسی. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی محمد بلال رضا عطاری مدد ذلہ العالی نے دیگر ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے ہمراہ علی پور سیدہ میں صاحب زدہ پیر سعادت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے بھی نوازا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ہم کو سننے عالموں سے پیار ہے. ہم کو سننے عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو سننے عالموں سے پیار ہے. ہم کو سننے عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدد ذلہ العالی جو کہ ان دنوں سنتوں کی خدمت کے عظیم جذبے کے تحت پاکستان سے باہر سفر پر ہیں، اس دوران نگران شورا نے ہانگ کانگ میں اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے انہیں اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. حضرت امام اہل سنت کو جب ہم امت کی غمخواری میں دیکھتے ہیں، اصلاح امت میں دیکھتے ہیں، امت کے لیے بھلائی کے معاملہ میں دیکھتے ہیں، تو آپ اپنی مثال آپ تھے. آپ جیسے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما ہے. اور الدین نصیحہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین خیر خائی کا نام ہے. خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایسی ایسی حدیثیں نقل کی ہیں، قرآن پاک کی وہ آیتیں نقل کی ہیں کہ جن سے امت بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے. سب سے افضل کا مسلمان کا جی خوش کرنا،
سب سے افضل کام کیا ہے؟ مسلمان کا جی خوش کرنا، کہ تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک پہ پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے، اس طرح مسلمان کا جی خوش کیا جائے کہ تو اس کا ایسا بدن ڈھانک جس کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کو، جب آپ اس کو کپڑا دو گے تو اس کا دل خوش ہوگا، اس کا پیٹ خالی جب کھانا کھلاؤ گے تو اس کا دل خوش ہوگا۔ اپنی جیب ان کے لیے کھولے، اپنا دل ان کے لیے کھولے، اپنا مال ان کے لیے کھولے، کھانے میں ان کے لیے وسعت کرے، پہننے میں ان کے لیے وسعت کرے، پینے میں ان کے لیے وسعت کرے، ان کی حاجتیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، راہ خدا عز و جل پر خرچ کرے۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بڑا پیارا مجھے بھی ملا۔ آپ کہتے ہیں کہ دولت خدا کی نعمت ہے، دولت خدا کی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ کسی بات ہے، دولت یہ خدا کی نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کا مبارک و بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت عالمیان رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مبارک ماہ کی آمد سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدد ذلہ العالی نے سردار آباد فیصلہ آباد سے بذریعہ انٹرنیٹ مرکز الاولیاء لاہور میں شعبہ تعلیم کی 4 کابینات مالکی، حجویری، حیدری اور حنفی کابینہ کے ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے انہیں ماہ ربیع النور شریف کی آمد سے متعلق اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک سبحان بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال۔ کس مقام پر اسلام میں جمع ہے؟ جامعۃ المدینہ مال روڈ۔ جامعۃ المدینہ مال روڈ مرکز الاولیاء۔ ماشاء اللہ، تمام اسلامی بھائیوں کی مدنی مشورے میں آمد، مرحبا۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ مرحبا مرحبا۔ ماہ ربیع النور شریف میں ہمیں جھوم جھوم کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں اور ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے صبح بہاراں، اس سے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں۔ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں، الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہر شعبے میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں بوڑھا جوان، بچے، مرد، عورت، سب آقا کی آمد پر خوشیاں منائیں گے۔ نگران شورا کے حکم پر سلیم بھائی اور ہمارا مشورہ ہوا، جو کہ رکن شورا ہیں اور شعبہ تعلیم کے ذمہ دار ہیں، شہزاد بھائی سے بھی مشورہ ہوا، تو ماشاءاللہ ہمارے 8 کابینات پر جو شعبہ تعلیم کے ذمہ دار ہیں صوبان بھائی، انہوں نے جدول بھیجا، تو غالباً ہزار سے زیادہ ہیں نا تعلیمی ادارے جہاں اجتماعات ہوں گے ربیع النور شریف میں۔ ایسا بھی انشاءاللہ عز و جل جو 8 کابینات ہیں ان میں انشاءاللہ عز و جل 1000 سے زائد اجتماع کرنے کا دینا ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ 31 جنوری ایسا 31 جنوری کو کیا کریں گے؟ اجتماع میلاد۔ ٹھیک ہے، اجتماع میلاد کریں گے۔ ابھی جو اسلام میں موجود ہیں یہ قافلوں میں سفر کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ کریں گے۔
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس خدام المساجد کے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو امجد سید محمد لقمان اتاری سلمہ الباری نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا، اور اس موقع پر انہوں نے مجلس خدام المساجد کا مختصر تعارف بھی بیان کیا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے خدام المسجد کی اسلامی کا تربیت کا سلسلہ ہے، اور اس وقت الحمدللہ ہمارے کابینہ کے مشاورت کے خدام المسجد کے ذمہ داران جمع ہیں، اور مسجدوں کی تعمیرات کے لیے یہاں تربیت کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدام المسجد باب المدینہ کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مساجدیں بنا رہی ہیں، اور بے شمار مسجدیں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ باب المدینہ میں اس وقت سینکڑوں پلاٹس ایسے ہیں جن پر الحمدللہ مسجدیں تعمیر ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ باب الاسلام سندھ میں مساجدیں بن رہی ہیں، بلوچستان خیبر پختونخوا میں، اور الحمدللہ ہمارے کشمیر میں بھی دعوت اسلامی کے تحت مساجد تعمیر کا ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں میں، بنگلہ دیش میں، ہند میں، سری لنکا میں، افریقہ میں، یو کے میں، امریکہ میں اور عرب کے ممالکوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی خدام مسجد کے تحت الحمدللہ مساجدوں کا سلسلہ کر رہی ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ وہ بھی ہمارے اس مسجدوں کے بنانے میں ہمارے سے تعاون کریں۔ مسجد کے اندر جو بھی اللہ کے گھر میں جو بھی کچھ خرچ کرتا ہے تو اسے مسجد بنانے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو آپ ہماری خدام مسجد دعوت اسلامی کی جو ہمارا مدنی عالمی مرکز ہے اسے رابطہ کیجیے۔ آپ چاہیں تو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بنائیں۔ سب سے پہلے آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت کریں، اور پھر اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے بنائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ مرحومین کے لیے مسجد بنائیں، کوشش کریں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں آپ ان کے زندگی میں ایصال ثواب کے لیے مسجد بنا دیں۔ یہ تو صدقہ جاریہ ہے، ساری زندگی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ گزشتہ دنوں داماد اتار ابو البنتین حافظ محمد حسان رضا اتاری المدنی سلمہ الغنی نے مدنی قافلے سے واپسی پر گھر جانے سے قبل باب المدینہ کراچی کے مقامی اسپتال میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا حافظ قاری محمد رمضان چشتی صابری صاحب المعروف ملنگ بابا دامت برکاتہم العالیہ کے علیل ہونے پر ان کی عیادت فرمائی۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا۔ اس کے علاوہ داماد اتار نے باب المدینہ کراچی کے علاقے پیر کالونی میں قائم جامع مسجد فیضان اتار میں اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ان کے لیے دعائے صحت بھی فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کی مشہور مذہبی شخصیت حضرت علامہ مولانا
حافظ قاری رمضان چشتی المعروف ملنگ بابا، جو کہ میرے استاد محترم بھی ہیں، ان دنوں علیل ہیں، بیمار ہیں. آئیے ہم سب ان کے لیے مل کر دعا بھی کرتے ہیں. یہ الحمدللہ ان کے بارے میں عرض کروں کہ یہ دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے ہیں. اپنے متعلقین، اپنے متوسلین جو ہیں، ان کو یہ اجتماعات وغیرہ کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں اور وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیتے ہیں. ہم کو سننے عالموں سے پیار ہے، ہم کو سننے عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. یہاں تک کہ یہ امیر اہل سنت سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں کہ ذہن بناتے ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیے. ہم کو سننے عالموں سے پیار ہے، ہم کو سننے عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. جب بھی میں ان کے پاس حیدرآباد شہر میں حاضر ہوتا ہوں اور واپسی پر یہ امیر اہل سنت کے لیے ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح سلام پیش کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت کو میرا عاجزانہ مؤدبانہ نیاز بندانہ سلام پیش کرنا. یہ ان کا انداز ہوتا ہے. ان دنوں یہ علیل ہیں، بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آئیے مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بلا حساب مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے استاد محترم ملنگ بابا کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کی ظاہری باطنی تمام بیماریوں کو دور فرما دے. یا رب کریم ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھنا. اے اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما. باب المدینہ کراچی کے علاقے کلفٹن کے ایک کارخانے میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو حسن حاجی محمد امین اتاری سلمہ الباری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ شرکت فرمائی. اس دوران تلاوت اور نعت کا بھی سلسلہ ہوا اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی اور انہیں اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ جو کہ پاکستان سے بنگلہ دیش میں 30 دن کا سفر کر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے پاکستان واپس تشریف لایا. باب المدینہ کراچی ایئرپورٹ پر اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کا استقبال کیا، جبکہ مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان، مرشد پاک کی خصوصی نظر کہ الحمدللہ مجھے بیرون ملک قافلے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ باب المدینہ کراچی سے ہمارا قافلہ بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوا۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں 30 دن کے بیرون ملک سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل بے شمار مسائل و معاملات سیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ یہ میرا پہلا مدنی قافلہ ہے 30 دن کا۔ اس مدنی قافلے میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، جیسے نماز کے فرائض، شرائط اور وضو کا غسل کا ہر ایک چیز ہمیں سیکھنے کو یہاں ملی ہے۔ یہ مدنی قافلے میں پہلی مرتبہ میں نے سفر کیا 30 دن کا بیرون ملک، اس سے پہلے کبھی قافلے میں سفر نہیں کیا۔ یہ میرا 30 دن کا پہلے دفعہ بیرون ملک جو ہے قافلے میں گیا تھا میں، اور اس میں مجھے بہت ساری چیز سیکھنے کو ملی ہیں۔ اور ہم جو ہے میرپور اور بٹول اور سید پور وغیرہ گئے تھے، وہاں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور بنگلہ دیش میں نیکی کی دعوت پھیلائی، وہاں پر بہت ضرورت ہے قافلوں کی۔ یہ تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ اسلامی بھائی مدنی قافلے کا سفر اختیار کریں اور بالخصوص بیرون ملک کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جس جگہ ہم لوگ ہمارا قافلہ گیا تھا، ہمارے لحاظ سے ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کو نیکی کی دعوت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور بنگلہ دیش جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ بیرونی ملک قافلے جانے کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ تو میں اپنے تمام ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے، تمام مبلغین سے عرض کروں گا کہ آپ برائے مدینہ بیرونی ممالک قافلے میں سفر کریں۔ پھر اس کے بعد نیپال گئے اور نیپال میں بھی بہت ضرورت ہے قافلوں کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی الحمدللہ اپنی مصروفیات سے وقت نکالیں اور مدنی قافلے کا سفر اختیار کریں۔ بالخصوص میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے ان مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ ہر مہینے میں 3 دن اور ہر 12 مہینے میں 1 سال کے میں انشاءاللہ قافلے میں سفر کروں۔ الحمدللہ اتنا سیکھنے کو ملا ہے کہ وضو، نماز، بے شمار مقصد جو ہے نا، جس چیز کا علم نہیں تھا اس چیز کا علم ہوا ہے، اور مزید اور سیکھنے کی نیتیں کی ہیں۔ یہاں سے جب ہم ڈھاکہ بنگلہ دیش پہنچے تو وہاں مسلمانوں کی اکثریت دیکھی ہم نے، ان لوگوں کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ بیرون ملک جو سفر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سنتوں کا دور دورہ ہوگا، اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بنگلہ دیش سے ہمارا قافلہ نیپال کے لیے روانہ ہوا۔ نیپال جانے کے بعد بھی الحمدللہ مرشد پاک کا جو فرمان ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، جب اس بات کو ذہن کے اندر دوڑایا تو واقعی یہ بات ذہن کے اندر رس بج گئی کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو واقعی میں اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کو اصلاح کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ نیپال جانے کے بعد تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے مسلمان کتنے بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بیچاروں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مسلمانوں کو اپنے شعار کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ میں تمام اپنے اسلامی بھائیوں سے درخواست عرض برکے ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا کہ ہمارے تمام اسلامی بھائی بیرونی ملک کے قافلے کے لیے تیار ہوں، کوشش کریں، ہمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوشش اور ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کی ناظرین نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم سب دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ حمامہ، رخ پہ داڑھی،
انشاءاللہ اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی چینل پر جو آپ سلسلے ملاحظہ فرمائیں گے ان کی تفصیل یہ ہے. رات 9 بجے مدنی مکالمہ براہ راست، رات 11:30 پر سلسلہ سیرت امام احمد رضا عربی زبان میں. آپ بھی مدنی چینل کے ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجیے. آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو.